آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا جس کا نام تھا فدق، اور آپ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے والد صاحب کا جو باغ ہے وہ ہمیں وراثت میں دیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، لا نورث، ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو نبی کی جو میراث ہوتی ہے نا، وہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ صدقہ و خیرات کے طور پہ عام مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایک بہت چھوٹا سا باغ تھا جس کی بہت محدود آمدنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے جو آمدن ہوتی تھی وہ اپنے ازواج کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے دیا کرتے تھے، اور وہ بھی سال بھر کا اتنا خرچہ ہوتا تھا کہ بمشکل اس میں گزارا ہو سکے، بس گزارا ہی ہوتا تھا، اور جو کچھ بچتا تھا وہ پھر آپ صدقہ دے دیتے۔ تو یہ وہ باغ تھا جو بہت معمولی تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو غصب کر لیا، اگر ایسا ہوتا تو آپ کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس کو آگے وارثوں میں نہیں دیا، انہوں نے بھی اس کو ویسے ہی برقرار رکھا کہ یہ وقف ہے مسلمانوں کے لیے، کہ اس سے مسلمانوں کا گزارا کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جیسا معاملہ کیا، ایسے ہی ان کے بعد کے تینوں خلفائے راشدین نے بھی ایسے کیا اس باغ کے ساتھ۔ تو انہوں نے صاف فرما دیا کہ بھائی ہم جو ہیں وہ ہماری جو اللہ کے نبی کی جو میراث ہوتی ہے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو واپس چلی گئیں، اور اس موقع پر جو الفاظ آتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ناراض ہو گئیں، لیکن اصل میں یہ عربی سے ناواقفیت کی وجہ ہے، کیونکہ وجدہ یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ناراضگی کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ غم کے لیے بھی آتا ہے، افسوس کرنے کے لیے۔ تو بعض لوگوں نے تو اس کا یہ معنی مراد لیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر ناراض ہو گئیں، غصہ ہو گئیں، حالانکہ معنی غلط ہے، کیونکہ اگر ناراض ہوئی ہوتی تو اول تو ناراض ہونے کی وجہ نہیں، جب ان کے پاس سامنے اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی تو ان کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے نبی کی میراث جو ہوتی ہے وہ ہم اولاد کو نہیں ملتی۔ اور صرف وارث حضرت فاطمہ رضی اللہ تو نہیں تھی، آپ کی بیویاں بھی تھیں نا، کیونکہ جو آدمی اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے وارثوں میں اس کے بیوی بچے دونوں آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اس وقت زندہ تھیں، تو اگر وراثت تقسیم ہوتی تو ان 9 بیویوں کو بھی ملتی اور آپ کی پھر بیٹی کو بھی ملتی، لیکن کسی بھی بیوی نے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میراث تقسیم ہونے والی نہیں تھی۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناراض ہو گئیں، غصہ ہو گئیں، بلکہ اس کا دوسرا معنی مراد لیا گیا ہے کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اس چیز کا مطالبہ کیا، مجھے اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میراث کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، لیکن اس کو دوسرے معنی میں مراد لے کر اس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے معاذ اللہ غصب کر لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ غصب والی بات ہوتی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد بے تحاشا مال جو آتا تھا وہ آپ کے گھر والوں پر وہ خرچ کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں باغ فدق جو ہے بہت چھوٹی اس کے مقابلے میں جائیداد تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک موقع پر 30 ہزار درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اس مقابلے میں باب فدق جو ہے نا بہت چھوٹی رقم تھی، بہت چھوٹی بات تھی وہ، تو اس سے کئی زیادہ جو ہے وہ مال تو ویسے ہی خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر خرچ کیا ہے، تو یہ باغ فتح کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔